دوستو سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل عامر نیوز کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانی مخلوق کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ شروع ہو گئے۔ زمین پر سب سے پہلے ہونے والی معصیت قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قابیل اور اس کے بھائی حابیل کا قصہ بیان کیا ہے۔ قابیل قرخت اور درشت طبیعت کا مالک تھا، جبکہ اس کا بھائی حابیل رحم دل اور نرم طبیعت تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا۔ حابیل کے نرم دل ہونے کی ایک وجہ اس کا بکریاں چرانا تھا، کیونکہ ایک چرواہا اپنی بکری کو بھوکا دیکھ کر اسے چارہ کھلائے بغیر نہیں رہتا، نہیں وہ کسی بکری کو پیاسا دیکھ کر اسے بھول جاتا ہے۔ اپنے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں لادتا۔ بنی نوع انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے، اور وہ ہے بہن کے ساتھ نکاح۔ چونکہ اس وقت کے سب لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے، اس لیے اس وقت کی شریعت کی روح سے قابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا، اور اسی طرح حابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہو، لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی، اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے ہیں، لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی، البتہ اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے اور معجزات عطا کیے جاتے ہیں، جبکہ شریعت صرف رسولوں ہی پر نازل کی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے، اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غضبناک ہو گیا۔ اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک ہدیہ پیش کریں۔ ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا اس کے قبول ہونے کی نشانی طے تھی، اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی۔ اس کا مطلب تھا قربانی قبول ہو چکی ہے، اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آخر قربانی کا دن آ پہنچا۔ حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں لا کر اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ دوسری طرف قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غضبناک ہوا۔ شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مار ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہے جس کا ارتکاب قابیل نے کیا۔ وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور اس سے بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جواب میں حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا لے، تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں۔
चुनाचे एक तारीख रात में हाबील सोया हुआ था कि काबिल एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके पास आया। उसने वो पत्थर अपने भाई के सर पर दे मारा। इस तरह उसने हाबील को कत्ल कर दिया। रूए जमीन पर कत्ल की इब्तिदा कर दी। जमीन को पहले खून से रंग दिया। तारीख इंसानी में ये सबसे पहला जुर्म था जो काबिल के हाथों हुआ। कत्ल तो वो कर बैठा, अब हैरान और परेशान हुआ कि उसकी लाश का क्या करे। उस वक्त तक नस्ल इंसानी मौत से भी दो चार नहीं हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उस वक्त तक कोई फौत नहीं हुआ था, इसलिए काबिल को मालूम नहीं था कि मुर्दे के साथ क्या किया जाए। इसी कशमकश के आलम में उसने भाई की लाश को कमर पर उठा लिया और चल पड़ा। चला जा रहा था कि अल्लाह ने दो कव्वे भेजे। दोनों कव्वे आपस में लड़ पड़े। एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। अब जिंदा कव्वा मिट्टी खोदने लगा। इस तरह उसने एक गड्ढा तैयार कर लिया। मुर्दा कव्वे को उसमें रखा और ऊपर मिट्टी डाल दी। इस तरह काबिल को दफन का तरीका मालूम हुआ। उसने भी गड्ढा खोदा और हाबील की लाश को उसमें दबा दिया। वो अपने किए पर नादिम जरूर था, लेकिन उसने अल्लाह से मुआफी न मांगी, जबकि इंसान के लिए जरूरी है कि उससे कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से मुआफी मांगे। काबिल और हाबील के दरमियान जो मुकालमा हुआ, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र सूरह माइदा आयत 27 ता 29 में किया है। अल्लाह फरमाते हैं, वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़तुलन्नक قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी इन्हें सुना दो। उन दोनों ने एक नजराना पेश किया। उनमें से एक की नजर तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई, तो वो कहने लगा, मैं तुझे मार ही डालूंगा। उसने कहा, अल्लाह तकवे वालों ही का अमल कबूल करता है। गो तू मेरे कत्ल के लिए दस्तराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल के लिए हरगिज अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से खौफ खाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह अपने सर पर रख ले और दोज़खियों में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बद्दा है। इसका मतलब ये था कि तेरे और गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी तेरे जिम्मे लगे और तू जालिमों में से हो जाए। हाबील के कत्ल के बाद काबिल पर जो गुजरी, उसका जिक्र अल्लाह ने सूरह माइदा आयत 30 और 31 में किया है। فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين। बस उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला। इससे वो नुकसान वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा जो जमीन खोद रहा था, ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की नाश को छुपा सकता है। वो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी गया गुजरा हो गया
کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ امام احمد، ترمذی اور ابو داود نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے کہا، اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جا، یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا، حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا، قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس حدیث سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک گھناؤنی حرکت قرار دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتکب ہوں گے ان کا کچھ گناہ قابیل کے حساب میں ڈالا جائے گا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ فحاشی اور اریانی کو ان کے ہاں عروج حاصل تھا۔ عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے دل دادا تھے۔ تقوی کی قلت، احکام الہی کی نافرمانی اور فحاشی کا فروغ ان کے شب و روز کا معمول تھا۔ اس کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، شریر اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔